اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اما بعد، آج کا یہ اجتماع ایک بابرکت اور پرمسرت تقریب کی صورت میں ہے۔ ہمارے دو عزیز ساتھی برادرم مبشر صاحب اور برادرم اویس صاحب، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بخشی کہ ان دونوں نے اس سال حج بیت اللہ ادا کیا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اسباب اور وسائل سب موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں جب نہیں ہوتا تو اسباب کے باوجود وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور جن کے حق میں اللہ مقدر کر دیتا ہے تو اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ حج بیت اللہ اور قربانی، یہ وہ دو اعمال ہیں جو اس ماہ ذی الحجہ میں اہل ایمان ادا کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ ایک مخصوص علاقہ ہے، اور اس مخصوص علاقے میں مخصوص دنوں میں ہی اعمال اختیار کر کے ادا ہوتا ہے، جبکہ قربانی پوری دنیا میں مخصوص ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ دونوں اعمال، ان کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ 5 اولو العزم انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں، باقی انبیاء پر اتنی آزمائشیں نہیں آئی ہیں۔ اور پھر ان 5 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جس کا ذکر قرآن آزمائشوں کے حوالے سے کرتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا مختلف امتحانات کے ذریعے، پس اس نے اس کو پورا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ بھی قرار دیا ہے۔ 2 انبیاء ہیں کہ جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، آپ کے لیے نمونہ ہے ابراہیم کی سیرت میں، ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزرے ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، اس کے نتیجے میں والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد قوم سے مکالمہ ہوا، قوم مخالف ہو گئی۔ پھر بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، دو ٹوک واضح انداز میں توحید کا پیغام نشر کیا۔ پھر اس کے بعد بت خانے میں کارروائی کی اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ آگ میں ڈالا جائے۔ وہ عملاً آگ میں ڈالے گئے، اس امتحان سے گزارے گئے، لیکن استقامت، ہمت، جرت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہے۔ کسی ایک بھی مرحلے پر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کا نہ تو ایمان متزلزل ہوا، نہ کوئی خوف ان پہ طاری ہوا، اور نہ ہی اللہ سے تعلق کمزور ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کی، شام چلے گئے۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اولاد نہیں، اللہ سے دعا کی تو بیٹا مل گیا۔ اب آزمائش کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے تو اپنی جان کے ذریعے اللہ نے آزمایا کہ اپنی جان کو امتحان میں ڈالو، اپنے آپ کو امتحان میں ڈالو، میری رضا کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ دو۔ تیار تھے۔ اب اولاد آ گئی، اب امتحان کا انداز بدل گیا۔ اولاد کی محبت ایک فطرتی عمل ہے اور اللہ نے یہ رکھی ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ نوزائیدہ حکم دے دیا کہ مکہ میں چھوڑا۔ آج تو مکہ آباد ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے۔ اس زمانے میں واد غیر ذی زرع، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، ایک ایسے علاقے میں آمنا و سمعنا و اطعنا، عملی نمونہ بن گئے، چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑی آزمائش آ گئی۔ وہی بیٹا کام کاج کے قابل ہو گیا، خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبر تھے، سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے، فوراً تیار ہو گئے بغیر کسی لمحے کو ضائع کی۔ میرے رب کا آرڈر، اس کی رضا اس میں، مجھے تسلیم ہونا ہے۔ بیٹے سے ذکر کیا، ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان سے اجازت لینی تھی، اس لیے ذکر کیا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی نیت کر لے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں وہ نیت کر لے، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اجر میں شریک ہوں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بس جب دونوں تابع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھرا ہاتھ میں لیا، آسمان و زمین یہ منظر دیکھ رہا تھا، مخلوقات عالم منظر دیکھ رہے تھے۔ غیب سے آواز آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہمارا مقصد اسماعیل کی جان لینا نہیں تھی، تمہارا امتحان لینا مقصود تھا۔ آیا تمہارے لیے بیٹے کی محبت مقدم ہے یا اللہ کا حکم مقدم ہے؟
اپنے عمل سے بتا دیا۔ یہ وہ امتحانات تھے جس سے گزرے۔ اس کے بعد جنت سے مینڈا آیا، اس کی قربانی ہوئی۔ ہر سال ابراہیم علیہ السلام اسی تاریخ کو قربانی کرتے، اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تو اسی سنت کو انہوں نے جاری کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تو حکم دیا ہے کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، لیکن قربانی کب کرو، کس طرح کرو، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی۔ حکم قربانی کا قرآن میں موجود، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کو منتخب کیا جس دن ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اسماعیل کی صورت میں، اور ہر سال قربانی کرتے رہے، تو اسی دن کو منتخب کر لیا، اور اس کے بعد 11 اور 12۔ اس انتخاب کی وجہ ہی یہی تھی کہ ایک طرف اس قربانی کے حکم پر جو قرآن میں مذکور ہے اس پر عمل ہو جائے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ایک یادگار بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ قربانی ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد امت مسلمہ یہ قربانی کا اہتمام کرتی ہے۔ یاد رکھیے، قربانی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی کی ایک ظاہری شکل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ظاہری شکل ہے۔ اصل قربانی جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب جانور کے گلے پر چھرا پھیر رہا ہو تو اس کے قلب اور دماغ میں یہ بات مستحضر ہو کہ اے اللہ، تیری رضا کی خاطر آج میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی میں اپنی اولاد کو، میں اپنے مال اور اسباب کو، میں اپنی خواہشات و تمنا اور آرزو کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے وہ جذبہ جو اس قربانی کے ذریعے اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ان جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، یہ سب یہی رہ جاتا ہے۔ اللہ کو پہنچنے والی چیز تمہاری طرف سے وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، اخلاص نیت مطلوب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کو صرف ظاہری عمل مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس ظاہری عمل کے پیچھے اخلاص نیت مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ دیکھتا ہے تو تمہارے قلب کو، تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو۔ کتنا ہی حسین چہرہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس بنیاد پر اس کا کوئی مقام نہیں بن سکتا۔ ورنہ تو ابو لہب سے زیادہ تو کوئی اور حسین تھا نہیں، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تباہ ہو گیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج سے واپسی کے بعد، بلال کیا بات ہے، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، مجھ سے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا بلال رنگ سے کالے، نسل کے اعتبار سے عرب نہیں تھے، افریقہ کے حبشی تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے۔ تو اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا ہے، کتنے بڑا حاجی ہے، کتنے اس کے جو ہے کاروبار ہے، لین دین ہے، فیکٹریاں ہیں، شاپنگ مال ہے، بلڈنگیں ہیں، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تم نے یہ عمل کس کے لیے کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان کی قربانی کا ذکر قرآن نے کیا ہے سورہ المائدہ میں۔ اس میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور ایک کی قربانی مسترد ہو گئی۔ تو جس کی مسترد ہوئی اس نے یہ کہا کہ میں تو تجھے قتل کروں گا۔ تو اس نے جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، قربانی تم نے بھی پیش کی، قربانی میں نے بھی پیش کی، اب یہ تو اللہ پر ہے، جس کی چاہے قربانی وہ قبول کر لے۔ لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو یہ اعلان ہے، اظہار ہے کہ ایک عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ان دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر سے زیادہ بہتر دنیا میں دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے بڑا کام یہی تھا جو کہ ان 2 جلیل القدر شخصیات نے انجام دیا ہے۔ لیکن اس قدر اہم کام کو انجام دیتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو یہ جتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اخلاص مطلوب ہے، اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ قربانی اخلاص کا نام ہے، اللہ کے سامنے سپردگی اور حوالگی کا نام ہے۔ ایک شخص 20 لاکھ 25 لاکھ بلکہ 1 کروڑ کا بیل خرید لے، پھر اس کو لے آئے، پھر اس کی نمائش کرے، پھر اس پر واہ واہ اور تحسین حاصل کرے، اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اس کے بالمقابل دوسرا وہ شخص ہے جو 20,000 25,000 کی بکری خریدتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ بظاہر جانور ذبح ہو رہا ہے، حقیقت میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ کی نظر میں قدر و قیمت اس قربانی کی نہیں ہے بلکہ اس قربانی کی ہے جو بکری کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے، تقوی اور پرہیزگاری مطلوب ہے۔
یہ ہے وہ قربانی کا سبق اور پیغام کہ انسان اللہ کے سامنے وفادار ہو جائے، مسلم اور تابعدار ہو جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا فلما اسلما، جب دونوں فرمانبردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹا دیا۔ یہ مطلوب ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ، سرکشی نہ کرو، بغاوت کی راہ پر نہ چلو، اپنی خواہشات پر مت چلو، خاندان کی بات کو مت مانو، رسم و رواج کی پابندی مت کرو، اللہ کے حکم کو ہر حال میں ترجیح دو۔ اللہ کی رضا کی خاطر اگر حکومت سے لڑنا پڑ جائے، قوم سے لڑنا پڑ جائے، برادری سے لڑنا پڑ جائے، لڑ جاؤ، بڑھ جاؤ، لیکن حق سے دستبردار نہ ہونا۔ یہ ہے قربانی کا پیغام، یہ ہے سیرت ابراہیمی کردار پیدا کرنا ہوگا، یہ ہے وہ پیغام قربانی۔ اسی طرح حج بیت اللہ، اس کی نسبت بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس طور پر کہ اس کی تعمیر انہوں نے فرمائی، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ آئے تیرے پاس پیدل چلتے ہوئے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے، دور دراز مقام سے۔ کیوں آئے؟ کیا مقصد ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنے فائدوں کے پاس موجود ہوں۔ قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرائض عبادات ہیں، اس کی حکمت کو بیان کیا ہے، لیکن حج کے علاوہ باقی جتنے بھی فرائض ہیں ان کے متعین فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو گے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور گناہ کے کام سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، متعین فائدہ ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مال یہ میل ہے، اس کو نکال دو، باقی مال پاک ہو جائے گا۔ گویا کہ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا وفادار بننا، اسی کے حکم کو ہر حال میں تسلیم کرنا، یہ متعین فوائد ہے جس کو قرآن نے اور حدیث نے بیان کیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اب چوتھا ہے حج۔ اب حج کا قرآن ذکر کر رہا ہے تو حج کیوں کرو؟ مقصد حج کیا ہے؟ تو فرمائے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کا ایک فائدہ نہیں ہے، 2 اور 3 اور 4 اور 5 بھی نہیں ہے، مَنَافِعَ لَهُمْ، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، شمار میں نہیں آ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا اپنا حج ہوگا، لہذا جس قدر اخلاص، للہیت، تقوی کے ساتھ ان افعال حج کو ادا کرے گا، اسی اعتبار سے اس کا حج مقبول عند اللہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے متعین فائدہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس عبادت کے ذریعے اپنے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کر دے، مسلم بن جائے، تابعدار بن جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حج کے ذریعے اپنے لیے تقوی کی حاصل کرو، یہ تمہارا زاد راہ بننا چاہیے۔
اس سے بہترین زاد راہ نہیں ہے۔ لہذا حج در حقیقت انسان کو اللہ رب العالمین کا اطاعت گزار وفادار بندہ بناتی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، حاضر ہو جاؤ حج کے لیے۔ بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے، کفن نما لباس پہنتا ہے، تمام خوشبو کو ترک کر دیتا ہے، لذات کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی اور بچوں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اپنے کاروبار سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاتا ہے، اب چل پڑا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں پہنچ رہا ہوں، اے اللہ میں پہنچ چکا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ وہ مکہ کی طرف رواں دواں ہے، مکہ پہنچتا ہے، چاہتا یہ ہے، آرزو یہ ہے، خواہش اور تمنا یہ رکھتا ہے، اپنے رب کو پالوں، اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنی دل کی بات اس کے سامنے بیان کروں، لیکن دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے بیت اللہ متعین کر دیا، اس کا طواف گویا کہ میرا طواف، لہذا بندہ مومن بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے۔ اس حال میں وہ طواف کر رہا ہے، سعی کرتا ہے، سعی میں بھی یہی کیفیت ہے اس کی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کر رہا ہوں، مجھے تیری محبت چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ اسی حال میں منا جاتا ہے، منا میں وقت گزارتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، اپنی وفاداری کو بیان کرتا ہے، پھر عرفات کے میدان پہنچتا ہے۔ دن میں عرفات میں اس طرح کھڑا ہوتا ہے، سر اس کا ننگا ہے، پیر اس کے ننگے ہے، جسم پر کفن نما لباس موجود ہے، ہاتھ فضا میں بلند کر دیے، اے اللہ تیرا عاصی، تیرا گناہگار بندہ آ گیا ہے، لیکن اے اللہ تیرا ہی بندہ ہے، تیرے ماں سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہے، نہ لات نہ منات نہ عزا، کسی کی بندگی نہیں کرتا، کسی کو طاغوت، کسی طاغوت کی عبدیت نہیں کرتا، کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، کسی اور کی خدائی نہیں مانتا، بڑائی، خدائی، کبریائی اے اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ گناہگار ہوں، عاصی ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان سب کچھ کے باوجود تیرا بندہ ہوں، اے اللہ معافی عطا کر دے، بخشش عطا کر دے۔ اس حال میں وہ پورا دن بسر کر لیتا ہے، غروب آفتاب ہوا، وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گیا، مزدلفہ پہنچتا ہے، کھلے میدان وہ رات بسر کر رہا ہے، اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اپنے فقر کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا دن آ گیا، اس کے بعد وقوف مزدلفہ کرتا ہے، پھر اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان کو کنکری مارنے چلا گیا۔ اعلان ہے، اظہار ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اے اللہ جو تجھ سے ٹوٹ گیا اس سے میں ٹوٹ گیا، اے اللہ میں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کنکریاں مار کر کے نفرت کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا عمل دہراتا ہے، اپنے سر کے بال منڈا دیتا ہے، عاجزی کا نمونہ بنتا ہے، وفاداری کا اظہار کرتا ہے، پھر بیت اللہ آتا ہے، پھر طواف کرتا ہے، طواف زیارت مکمل کر لیتا ہے، پھر منا جاتا ہے، پھر منا میں 2 دن مزید گزار لیتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب مکہ سے رخصت ہوتا ہے، آخری طواف وداع کرتے ہوئے، یہ عزم اور اظہار کرتے ہوئے، آنے والی زندگی میں اے اللہ میں تیرا بندہ رہوں گا، جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، یہ میری اگلی زندگی کا توشہ ہے، یہی تو وہ زاد راہ ہے جس کو لے کر میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ ہے وہ حج کی کیفیت۔
حج در حقیقت اللہ کے سامنے تسلیم اور رضا کا نمونہ بننے کی کیفیت کا نام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کی سعادت بخشی ہے۔ لہذا قربانی کا پیغام اور حج کا پیغام یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کے وفادار، تابعدار اور مخلص بن جاؤ۔ یہ قربانی اور یہ حج پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری نماز بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری قربانی بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری انفرادی زندگی بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری اجتماعی زندگی بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہم جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، تو جینے میں تو پوری زندگی آ گئی بغیر کسی استثناء کے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان میں ہو تو پھر اللہ کی عبادت، جب ربیع الاول آ جائے تو پھر اللہ کی عبادت، اور پھر ذی الحجہ آ جائے تو اللہ کی عبادت، اس کے بعد پھر میری مرضی جو چاہوں کروں، نہیں، بلکہ تعلیم یہ دی گئی ہے وَمَحْيَايَ، میری پوری زندگی بغیر استثناء کے ایک اللہ کے لیے ہے، میں اسی کا وفادار اور مخلص ہوں، اور تو اور موت بھی آئے تو اس حال میں کہ میری موت بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ ہے وہ قربانی اور حج کا پیغام۔ حقیقی معنوں میں مسلم بن جاؤ، حقیقی معنوں میں اللہ کے وفادار اور تابعدار بن جاؤ۔ لہذا جن احباب کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت آج بخشی ہے یا اس سے قبل پچھلے سالوں میں بخشی ہے، انہیں لازماً اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ نماز کی پابندی کرے، زبان کی حفاظت کرے، اپنے معاملات میں دیانت کو پیدا کریں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، اپنے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری پیدا کریں۔ یہ تمام حاجیوں کے لیے حج کا پیغام ہے کہ حج کے بعد تمہاری زندگی میں نمایاں تبدیلی آنی چاہیے۔ اور جو لوگ حج کو نہیں جا سکے تو یاد رکھیں، حج کے لیے اگر وہ حاضر نہ بھی ہوئے تو اطاعت تک تو پہنچ سکتے ہیں، بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے، اطاعت تک تو پہنچ سکتے ہیں، بندگی تو پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اطاعت اور بندگی اختیار کی جائے۔ جو لوگ عرفات نہیں پہنچ سکے توبہ استغفار تو کر سکتے ہیں، یہی بیٹھ کے توبہ استغفار کر لیں، سچے نیت سے کریں گے، سچے دل سے کریں گے، یقین جانیے جس حاجی کی دعا اللہ عرفات میں قبول کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا یہاں بھی قبول کر لے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ وہاں بھی سنتا ہے، وہ یہاں بھی سنتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں قربانی نہ کر سکے، وہاں کے قربانی کا منظر نہ دیکھ سکے، یہاں تو اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں، یہاں تو اپنی آرزو کو رب کے حکم کے سامنے قربان کر سکتے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں ہیں، کس قدر بگاڑ ہے، کس قدر نافرمانیاں ہو رہی ہے، فرد کے دائرے میں بھی، گھر کے دائرے میں بھی اور اجتماعی دائرے میں۔ جھوٹ ہے، سود ہے، رشوت ہے، غیبت ہے، حسد ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ یہ تمام امراض خبیثہ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ حج کا پیغام یہ ہے، قربانی کا پیغام یہ ہے، بدل دو اس پورے نظام کو، بدل دو اپنے حال کو۔ ابتدا اپنی ذات سے کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے حال کو بدلو، اس کے بعد اپنے گھر کو بدلو، اپنے گھر کی اصلاح کر لو۔ قو انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اور پھر جو اجتماعی دائرہ ہے، اور اجتماعی دائرے میں جو یہ ظلم کا نظام ہے، یہ جو فساد کا نظام ہے، یہ جو کفر کا نظام ہے، یہ جو طاغوت کی عبودیت کا نظام ہے، اسی نظام نے آج ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ لہٰذا حج کا پیغام یہی ہے کہ بدل دو اس نظام کو، اعلان کر دو، بغاوت کر دو، کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف کہ ہم کسی کی سپرمیسی تسلیم نہیں کرتے، کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ بندگی، اطاعت ایک اللہ کی ہوگی، اسی کا قانون چلے گا، اسی کا نظام چلے گا، اسی کا دستور اور آئین چلے گا۔ یہ ہے حج کا پیغام، یہ ہے قربانی کا پیغام۔ اس طرح ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے ماحول کو بدلنا ہے۔ صرف کڑنے سے اور صرف دعائیں مانگنے سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ دعائیں مؤثر ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ دعا مؤثر نہیں ہوتی ہے، لیکن دعا اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب دعا کرنے والا اس کی تمام شرائط پوری کر چکا ہو۔ اگر شرائط نہیں پوری کرے گا صرف دعا، تو دعا سے مسئلہ پھر حل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں اترے تو بدر میں تیار کر دیا صحابہ کو، مورچوں میں کھڑا کر دیا۔ بظاہر اسباب نہیں تھے، بظاہر وسائل نہیں تھے، بظاہر موت نظر آ رہی تھی، دشمن مضبوط تھا ہر اعتبار سے، لیکن آپ کی اپنی تیاری پوری تھی۔ تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں جا کر کے گڑ گڑا گئے کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، 15 سال کی محنت ہے، ان کو میں نے تیار کیا ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اس زمین پر نہیں ہوگا۔ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، اے اللہ اپنی مدد کو بھیج۔ اس کے بعد فرشتے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، ذکر کر رہے ہو، وظیفے کر رہے ہو، اور لوگوں کو کہا کہ 135 مرتبہ فلاں ذکر کر لو، 1,00,000 مرتبہ فلاں درود پڑھ لو، اور یہ کر لو اور وہ کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ دشمن کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور تم غالب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، اور ٹکرانے کے وقت وہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ لہٰذا اس نظام کو اگر اکھاڑنا ہے، اس نظام کو اگر بدلنا ہے، تو ابتدا اپنی ذات سے کریں، اور اس کے بعد اس اجتماعی ماحول کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، مستعد کر لیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی باتیں تو بڑی جاندار معلوم ہوتی ہیں، ایمان بڑا تازہ ہو رہا ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے کچھ اقدام کیا جائے، لیکن کیسے کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس ملک میں ایک بہترین اسلامی اجتماعیت جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیے۔ یاد رکھیے، جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے قائم ہوئی ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے اور پارٹی ہے تو یہ بھی پارٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں، جماعت اسلامی سیاسی پارٹی نہیں ہے، غلبہ دین، اقامت دین کی تحریک ہے۔ لہٰذا آئیے اس بہترین اسلامی تحریک کا ساتھ دیں۔ اس جماعت کی دعوت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے، ہمارا رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیر مشروط اطاعت صرف ہم پیغمبر کی کرتے ہیں،
اس کے علاوہ کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے. ہر ایک کی اطاعت ہے اللہ کے حکم کے تحت، پیغمبر کے حکم کے تحت. جہاں پیغمبر کی خلاف ورزی ہو، جہاں اللہ کی خلاف ورزی ہو، تو پھر کسی کی اطاعت نہیں ہے. لہٰذا ہماری دعوت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے، کسی قوم کی طرف نہیں ہے، کسی قبیلے کی طرف نہیں ہے، کسی سیاسی مفاد کی طرف نہیں ہے. ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں بدل دو اس نظام کو، آؤ اقامت دین کی جد و جہد کا حصہ بن جاؤ، آؤ اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. جماعت اسلامی کی دعوت کے 3 نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ ہماری دعوت کا پہلا نکتہ ہے. اللہ کی عبادت صرف مسجد میں نہیں ہو، اللہ کی عبادت بازار میں بھی ہو، اللہ کی عبادت پارلیمنٹ میں بھی ہو، اللہ کی عبادت عدالت میں بھی ہو، اللہ کی عبادت زندگی کے تمام دائروں میں ہو. رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت صرف مسواک کی حد تک نہ ہو، رسول کی اطاعت صرف سرما لگانے کی حد تک نہ ہو، رسول کی اطاعت صرف خوشبو میں بسنے کے مطابق کی حد تک نہ ہو. رسول کی اطاعت پورے بدن میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کر کے ہو. رسول کی اطاعت اس پوری زمین پر کلمت اللہ کو غالب کرنے کے ذریعے میں ہو. جس طرح مدینہ میں آپ نے کلمہ غالب کیا، جس طرح مدینہ سے آگے پھر صحابہ نے اس کلمے کو غالب کیا. یہ ہے پیغمبر کا طریقہ، یہ ہے پیغمبر کی سنت. لہٰذا اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، یہ ہمارا پہلا نکتہ ہے. دوسرا نکتہ ہماری دعوت کا وہ یہ کہ اپنی زندگی سے 2 رنگی ختم کرو، 6 رنگی ختم کرو. ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو. مسجد میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ زمام کار فاسق فاجر لوگوں سے لو، صالحین کے ہاتھ میں دے دو. نیک لوگوں کو لاؤ گے، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے. لیکن اگر چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو منتخب کرو گے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو بھی وہ ہڑپ کر لیں گے. نقشہ آپ کے سامنے ہے. بجلی کی کیا کیفیت ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بے چینی ہے، بد امنی ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے دعوت، اس کو اختیار کرو، نیک اجتماعیت کا حصہ بنو. اس طرح کریں گے اپنی زندگی کے مقصد کو پالیں گے، جنت کو پالیں گے. یہی قربانی کا پیغام ہے اور یہی حج کا پیغام ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.